الیکشن کب ہوں گے؟ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کب ہوں گے؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتے ہوئے؟ مجھے تو صرف آپ ہی نظر آ رہے ہیں. شاید یہ انٹرویو چلے گا تو نیچے عبداللہ صاحب بہت گالیاں پڑیں گی، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو حسیب صاحب ایک بات میں بتاؤں کہ آپ کو کہ میں نے یہ دیکھا کہ شروع میں بہت اس قسم کی سچی بات کرنے کے اوپر بہت جو ہے وہ ایک طریقہ کار بن گیا، جو کہ نہ ہمارا مذہبی روایت ہے اور نہ ہماری جو ہے وہ مشرقی روایات ہیں. تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، میں نے جو ہے وہ اس پہ چھوڑ دیا. اب حد یہ ہے کہ میں نے لکھا السلام علیکم تو لوگوں نے کہا السلام علیکم عمران کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ مطلب گالیاں تو اس پہ بھی پڑیں. سامنے رکھے کہ باجوہ صاحب نے سودا کر کے آئے، پھر میں نے شاہ محمود قریشی سے کنفرم کیا کہ خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو 2019 کی بات تھی جب وہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں بقول ان کے. تو 2019 میں تو یہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تو اگر ان کا نالج میں تھا کہ باجوہ صاحب نے ایسا کیا تو تب انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جی یہ دیکھیں نا، بڑا آپ کا منطقی سوال ہے کہ اس ٹائم پہ کیوں نہیں کیا. مجھے یاد ہے کہ عمران صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ جو کشمیر کا جہاد کرے گا اور بارڈر کراس کرے گا جہاد کی غرض سے، وہ پاکستان کا غدار کہلائے گا. تو قائد اعظم نے تو حکم دے کے کہا تھا کہ جاؤ جہاد کرو، اور یہ آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے یہ تو اسی جہاد کی مرہون منت ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے یہ کشمیر آزاد کیا اور جن کے کہنے پہ، جن کے حکم پہ ہوا، وہ کیا تھے پھر پاکستان کے بقول عمران خان صاحب کے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے الیکشن جب ضمنی ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاد ہوگا، اس میں ووٹنگ کرنا جہاد ہوگا. آپ کو یاد ہے نا آپ کو حسیب صاحب؟ تو کشمیر کے اوپر جہاد نہیں تھا. اگر ایسا ہی کوئی کام کرنا تھا عمران خان صاحب نے تو پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت باجوہ صاحب کو سیک نہیں کیا، بلکہ کیا کیا آپ بتا دیں؟ تعریفیں کر رہے تھے اس ٹائم. نہیں تو 3 سال کی ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ وہی نا، اس کے بعد 3 سال کی ایکسٹینشن کون سی تاریخ کو ملی تھی؟ دوبارہ ایک اور دینے کی تھی. یاد ہو گیا آپ کو؟ اور پھر نومبر 2022 میں کون کہہ رہا تھا کہ باجوہ صاحب کو مزید توسیع ملنی چاہیے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ تو پھر اب آپ کو پتہ چلا. اب جو حامد میر صاحب کی آپ نے بات کہی ہے، حامد میر صاحب کے اپنے پرانے ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر تو ان کے قول و فعل میں بڑا واضح تضاد نظر آ رہا ہے. اور حامد میر صاحب وہی ہیں نا جن کو بہت نوازا جاتا ہے بنگلہ دیش میں بھی اور بھارت میں بھی، بڑا ان کا چرچا رہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے مفاد کیا ہے. ذاتیات کے اوپر تمام اس ٹائم پہ جو سیاست کا محور ہے وہ ذاتی سیاست اور ذات کی حد تک رہ گیا ہے، ملک کے مفاد کے لیے کہاں گیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچیں ہوئیں یا کچھ ہوا، چاہے پی ڈی ایم نے نکالی یا بلاول نے نکالی یا کسی اور نے نکالی، کبھی غریب لوگوں کے لیے بھی نکالی؟ اس عدالت سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی قانون، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا جو جرم تصور کیا جاتا ہے وہ ایک انسان کا قتل ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو رات کو کبھی پاکستان میں بیٹا جی آپ نے عدالت کھلتے دیکھی ہے قتل کے لیے؟ بس وہی 12 بجے کھلتے ہوئے دیکھی تھی. بس آپ نے وہ 12 بجے. آپ سیاست کے لیے کھلتی ہے، سیاست کے لیے جو ہے وہ سارے اصول جو ہے وہ تلپٹ کر دیے جاتے ہیں، ان کو ریورس کر دیا جاتا ہے. اس قوم کے اندر جب تک انصاف میسر نہیں ہوگا اور سب کے لیے برابر، جہاں غریب و امیر، طاقتور اور کمزور کے لیے برابر یکساں قانون جب تک نہیں ملے گا تب تک نہیں چلے گا. کشمیر کے اوپر جو ہے جب یونائٹڈ نیشن میں گئے، غالباً ستمبر کی 27 تاریخ تھی، اور ایک بڑی اچھی تقریر کی عمران خان صاحب نے، میں نے اپریشیٹ کیا. لیکن ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ نے عمل کیا کیا؟ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر نہیں ہوا تو میں اپنی پالیسی اور اپنا فیصلہ دوں گا. وہ فیصلہ تو انتظار کرتے رہے. 3 جمعے احتجاج 1 منٹ کا. اس سے بھارت آپ کا کیا خیال ہے کہ مروب ہو کے جو ہے وہ آپ کو کشمیر واپس دے دیتا؟ اب بھارت کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. کیا اس وقت کے جو کابینہ تھی اور جو باجوہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کا ضرور کورٹ مارشل کریں، لیکن جو باقی لوگ تھے اس ٹائم پہ عمران خان صاحب نے حکومت کیوں نہیں چھوڑ دی؟ کشمیر کوئی کم، حسیب صاحب، کوئی کم کوئی بات ہے؟
کوئی یہ اتنا بڑا ہمارا دل کے قریب، بلکہ دل کے اندر ہماری شاہراہ قائد اعظم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے، اور آپ 8 مارچ 2022 تک کہتے ہیں کہ حکومت اور وہ ایک پیج کے اوپر تھے، اور خود عمران خان صاحب کے ایک بیان بھی ایسا موجود نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. میں نے آج ہی صبح ٹویٹ کیا اپنا. جو فواد چودھری صاحب بڑی بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، جو اتنے بڑے وہ ترم خان بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ پچھلے ہفتے کس سے کہاں ملے تھے اسلام آباد میں اور وہ کون سا لیول تھا. میں کہتا ہوں انتہائی لو لیول، مطلب گریڈ 17 بھی نہیں تھا جس سے وہ ملنے ان کے دفتر پہنچ گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پیر پکڑ کے آتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اچھی طریقے سے سب کو پتہ ہے کہ 2018 کے اندر جو ہے الیکشن میں ان کا اتنا مینڈیٹ نہیں تھا. یہ ریالٹی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. پھر آر ٹی ایس کا تو اب انہوں نے بھی ذکر کر لیا، خود بھی مان لیا کہ وہ بیٹھ گیا. تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے نون لیگ سے یا پی ڈی ایم سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں ہے. پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں، درجنوں ان پہ کیسز ہیں، چوری کے ہیں، قتل کے کیسز ہیں ان پہ، لیکن پھر بھی جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو ہم نے دیکھا کہ کس طیارے میں وہ پاکستان انہوں نے لینڈ کیا. اور پھر اب یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے، صحافیوں کی جانب سے لگایا گیا کہ جب حکومت میں تھے تو باجوہ صاحب ہمیں بتاتے تھے یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے یہ کیسز ہیں، یہ چوریاں کی، ہمیں ان کے ثبوت دیا کرتے تھے. اور جب یہ لے کے انہیں آئے تو ہم پیچھے رہ گئے اور یہ ہمیں چھوڑ کے آگے نکل گئے. تو اس میں کیا کہیں گے کہ وہ طیارہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس میں اسحاق ڈار صاحب کو، اب کتنے کیسز ہیں اسحاق ڈار صاحب پہ، جب عدالتیں ان کو بلاتی تھی وہ آتی نہیں تھی، لیکن جب وہ اقتدار کے لیے آئے تو وہ فوراً سے پہنچ آئے. ایسے ہی لوگ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے نا، 2018 میں بھی ایسے ہی لوگوں کو جو کرپٹ تھے ان کو جو ہے وہ اچھا بنا دیا گیا. یاد ہوگا آپ کو ابھی 90 دن عمران خان صاحب کے ہوئے تھے، جو 90 دن کا پلان تھا جو کبھی ایسا وفا نہ ہوا، لیکن 90 دن کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ منسٹریوں کو چینج کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ منسٹر جو ہیں، اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، اور اس کا جزا کیا ملی؟ جزا یہ ملی کہ ان کو ایک منسٹری سے اٹھا کے برتر منسٹری میں ڈال دیا گیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے آپ سے کہا جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمیشہ ایک آدمی جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، عیسیٰ پہ ایک موسیٰ رکھا جاتا تھا، لیکن اس بار ایسا فرشتہ پیش کیا گیا جو مطلب آج اپنے ہی آپ کے جو ہے وہ مصیبت گلے کی ہڈی بن گیا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر اس سسٹم کو قربان کر دینا چاہیے. سسٹم کی خاطر پاکستان کو قربان نہیں کیا جا سکتا. آپ کو میں نے مثال بتا دی شروع میں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے کٹھے بیٹھے، انہوں نے پاکستانی معاملات کے لیے جو ہمارے پوری دنیا کے اندر سعودی عرب کہاں جا رہا ہے، چین کے کیا تعلقات ہیں، آپ کے جو ہے وہ افغانستان کیا حال ہے، جس افغانستان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ وار ڈیوسٹیٹڈ کنٹری ہے، اس کے اندر 87 روپے کا جو ہے وہ ڈالر ہے، اور آپ کا کتنا ہے؟ 287 کا. تو پھر آپ کا جو دنیا کے ایران کا حال کیا ہو رہا ہے، ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلق، لیکن ہماری تمام تر ترجیحات بھول چکے ہیں، ہماری تمام تر ترجیحات شارع دستور تک پہنچ چکی ہیں. ہم صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ہم اس دھرتی ماں کو لوٹ رہے ہیں، کھچوٹ رہے ہیں، اس کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، اور اس کو میں کہتا ہوں بھمبوڑ رہے ہیں، جیسے ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ ایک جانور کے اوپر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے